اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر عبداللہ انصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا دخل علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض ایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقمت علیک السلام قال انی اجد فی بعض زون فقمت له وعزك بالله يبطأ من زون فقال له انتم بكساء الأمان فأغيته به فأتيته بالكساء الأمان فأغيته به فسرت أنظر إليه وإذا وجهنا يتلاه كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد ومن كان إلا ساعة وإذا بوجه الحسن قد أقبل قال السلام عليك یا امہ فقمت علیک السلام یا قرات عین ثمرۃ فؤادی فقال یوم یشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم انک جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تزان لی ان ادخل معکم تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقال علیک السلام یا ولدک ویا صاحبی حوضک حزنت لکا فدخل ماہو تحت الکساء فمن کانت اللہ ساعت وائز بوجه الحسن قد اقبلوا وقال السلام علیک یا امہ فقمت علیک السلام یا ولدک قرات عین ثمرۃ فؤادی فقال یوم یشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم انک جدک واخاک تحت الکساء فدن الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تزان لی ان اکون معکم تحت الکساء وقال علیک السلام یا ولدیک یا شافع یا امتک تزنت لکا فدخل معهم تحت الکساء فاقبل عندك ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ فقلت نعم ہما مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ تزان لی ان اکون معکم تحت الکساء اللہم صل علی محمد وآل محمد قال له علیک السلام یا اخی ویا وصاحبی خلفات وصاحبہ لوات قد عزمت لکا فدخل علی تحت الکساء ثم تحت نحو الکساء وقمت السلام علیک یا بطاہ یا رسول اللہ تزان لی ان اکون معکم تحت الکساء اللہم صل علی محمد وآل محمد وقال علیک السلام یا بنت ویا وذاتی قد عزمت لکا فدخل تحت الکساء فلما اقتلمنا جميعا تحت الكساء
وأخذ بي رسول الله بطرف كسائي وأمات بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخامساتي وعماتي واللهم يدمهم ودمي يلهمهم أنا حرز لمن حرزهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم ودو لمن أعداهم وحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فجلني صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي وعليهم وازمن برسا يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يسبحاني سماوات لما خلق سمان مديات والأرض مديات والقمر مزير ولا شمس مزير فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا جلكم محبة خمسة لزم تحت الكساء فأقبل أمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عز وجل هم أهل البيت النبوات نحضر لصلاتهم فاطمات أبوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتسان لي أن أهبت الأرض يكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي على يكرك السلام يخصك بالتيات والإكرام يكون لك وعزات وجلال ما خلت سمان مديات والأرض مديات ولا قمر مزير ولا شمس مزير فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا أجعلكم محبة قد أذنت لك أدخل معكم قال تزان لي يا رسول الله فقال رسول الله ولك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله بيذهبنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أقبل مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذين بعثني بلك نبي مصطفاني برسالة جميع مارس وخري قبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض من شيئتنا محبنا إلا وزلت عليهم رحمة أخذ بهم الملائكة واستغفرت لهم أتفرقون. فقال عليهم إذن والله خذنا وفزع شيئتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذين بعثني بلك نبي مصطفاني برسالة جميع مارس وخري قبرنا هذا من محفل أهل الأرض وخرج من شيئتنا ومحبنا وفي محموم إلا وخذ الله همه ولا مغموم إلا وكشف له غمه طالب حاجاته إلا كذا الله حاجاته. فقال علي إذن والله فزنا سويدنا وكذلك شيئتنا فازهم سويدنا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق حسن وأنت المحسن وبالحق حسن وأنت القديم والإحسان وبالحق الأئمة من الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنهم أرزك طوعا وتمتعهم فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سیکنڈ کیا پڑھو گے اس میں آواز آئے گی. پڑھو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ملکہ حجت من الحشر سواد کالا ہے وعلامان فی حاجہ سائد وفی کل شاہ وحافظ وکان وناصرہ ودلیہ وآئینہ حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک چھوٹا سا ممبر آیا گائے سے چمٹتا ہوا اکٹر آیا. ممبر ہمیں دیکھ شک کرتے ہیں ہوتا ہے جناب علی اصغر آیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہیں پڑھو گے؟ اچھا ایک کام کرو، تم ایک کام کرو، کیا پڑھو گے؟ چلو تم بارے میں. ہاں ٹھیک ہے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام مرشد کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام حسین رضا عسکری علیہ السلام، بارہویں امام علی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وفصیح رسول اللہ وقیتہ بعفصر. جاتا ہے بس ہو گیا. میرا سحری والا اکبر اکبر، میرا سحری والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحری والا اکبر اکبر، میرا سحری والا اکبر. لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا
اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحریہ والا اکبر، اکبر میرا سحریہ والا اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھیے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلیے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحریہ والا اکبر، اکبر میرا سحریہ والا اکبر، دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحریہ والا اکبر، اکبر میرا سحریہ والا اکبر، بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر، اے دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحریہ والا اکبر، اکبر میرا سحریہ والا اکبر، لطف جینے میں اب کہاں اکبر، دل سے اٹھی ہے یہ فغاں اکبر، صبح عاشور دی تھی جو تو نے، خون رلا گئی وہ اذاں اکبر، تیری صورت بھلاؤں میں کیسے، تیری صورت بھلاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحریہ والا اکبر، اکبر میرا سحریہ والا اکبر، ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو، میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو، کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر، غمزدہ دل کو یوں نہیں توڑو، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحریہ والا اکبر، اکبر میرا سحریہ والا اکبر، شادماں یہ دعا ہے خالق سے، وقت ایسا کسی پہ نہ آئے، جیسا مظہر نے لکھ دیا منظر، شاہ کہتے تھے بس یہی رو کر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحریہ والا اکبر،
اکبر میرا سحریہ والا اکبر. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آواز بلند صلوات. آواز بلند صلوات. مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے. مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے. تھا جس پہ بھروسہ میرا باس نہیں ہے. مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے. کہتی تھی سکینہ مجھے مت مار تو ظالم. کہتی تھی سکینہ مجھے مت مار تو ظالم. پانی نہیں مانگوں گی مجھے پیاس نہیں ہے. مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے. ننھا سا گلا دیکھو ادھر تیر کو دیکھو. ننھا سا گلا دیکھو ادھر تیر کو دیکھو. یہ وہ ہے کلی جس کو چمن راس نہیں ہے. مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے. کیا جا کے کہوں گا تیری ماں سے علی اکبر. کیا جا کے کہوں گا تیری ماں سے علی اکبر. برچھی ہے تو سینے میں مگر ساس نہیں ہے. مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے. ایک نعرے حیدری، باز بلند نعرے پنجتنی سلوات. ہمیں علی جناب تو حضرت صاحب سے پہلے نماز کرتا ہوں، تشریف لائیں. باز بلند نعرے سلوات. نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے بوزنی، باز بلند نعرے سلوات.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برابر ہاں دور رکھنا مہدی کو ہاں ہاں نہیں چلے جزاک اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم اللہ صراط الذين حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر. صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم
ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھتے پر محمد عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ مبارک بقرہ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر غالباً 124 ہے، جس کو میں نے یہ 7 یا 8 مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. لیکن میں خاص موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری گفتگو ملی جلی گفتگو ہے. ان مجلسوں میں ہم ملی جلی باتیں کریں گے تاکہ 1 گھنٹے کی مجلس میں سارا مواد یا سارا ذخیرہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا کوئی بھی عالم دعویٰ نہیں کر سکتا. میں تو ایک طالب علم ہوں کہ میں کسی سبجیکٹ یا موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر سکوں. یہ جو میری اردو میں بول لیتا ہوں، یہ مولا حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، فرض اعظم. ورنہ ہمارا تعلق کوئی خاص اردو ادب سے، اردو ماحول سے نہیں ہے، مراٹھی ماحول ہے. آپ سے سیکھا ہے، عزاداروں سے، مولا حسین کا صدقہ ہے. یہ آیت مشہور ہے. آیت تبرکاً تیمماً رکھی جاتی ہے. جب کوئی موضوع ہوتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے، لیکن آیت جب پڑھی ہے تو ترجمہ سن لیں. سورہ مبارک بقرہ اور اس کی آیت نمبر 124 میں یہ آیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ ابراہیم نبی ہیں، نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں. نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، اور پھر کیا امام بھی ہیں. کتنے اعزاز ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. میرا کام سمجھانا ہے، آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے باتیں. یعنی انبیاء 1,24,000 ہیں، اس میں 313 رسول ہیں. سب باتیں سنی بھی ہیں، لیکن ہمیں اپنی بات رکھنی ہے. تکرار بہت اچھی چیز ہوتی ہے کسی بات کی، ریپیٹیشن. 20 سال پہلے تکرار جو ہوتی ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا نے اس بات کی تکرار کی، ریپیٹ کیا. یہ تو 5 سال پہلے ہم نے سنے یا انہوں نے پڑھا تھا. اس کا منطقی نظریے سے اگر آپ جائزہ لیں، عقل کی روشنی میں، منطقی نظریے سے، مثلا میں تو طالب علم ہوں، ایک عالم 20 سال پہلے ایک چیز پڑھی ہے، اس نے ایک بات، ایک واقعہ یا ایک پوائنٹ یا ایک نقطہ، کوئی بھی چیز 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے، پھر 15-20 سال کے بعد اس نے اس چیز کو دوبارہ پڑھا. بولیے اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تکرار. انگلش میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ریپیٹ. یہ مولانا نے تو تیسری ٹائم ریپیٹ کیا ہے. ہوتا ہے، کوئی نہیں بچتا اس سے. یہاں مولا علی تھوڑی بیٹھے جو یہ اعلان کر رہے ہیں سلونی سلونی. وہ مولا ہے، یہ مولانا ہے. مولا میں اور مولانا میں بہت فرق ہے. اب ہمارے اپنوں میں کچھ اتنے بہک گئے کہ وہ مولانا کو مولا کی لیول میں لانے کی کوشش. ذرا سوچئے، مولا مولا ہوتا ہے، مولانا مولانا ہوتا ہے. مولانا سے پوچھا جائے گا من امامو، تیرا امام کون ہے؟ مولا سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا مولانا کون ہے. جملے کو پلٹ کر کہہ رہا ہوں، کتنا بھی بڑا فقیہ مجتہد مرجع ہو تو مرجع تقلید سے قبر میں پوچھا جائے گا من امامو، تیرا امام کون ہے. لیکن اہل بیت میں کسی امام سے نہیں پوچھیں گے تیرا مجتہد کون ہے. مصیبت کیا ہے میرے جیسے کو، جو باتیں کل غیروں کو کہنا پڑ رہی تھی اب اپنوں کو سمجھانا پڑ رہی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بات آئے گی.
تو کوئی بات کی اگر ریپیٹ ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے تو علماء اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے یہ۔ آپ کو سورہ الحمد یاد ہے؟ بچے کو یاد ہے نا سورہ فاتحہ؟ نیند میں سے اٹھاؤ، نیند میں سے اٹھو، اب سو رہے ہیں ایک دم تھکے ہوئے ہیں۔ کچھ جوان ایسے سوتے ہیں نا رات میں 2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح 12 بجے تک، ایسا لگتا ہے خیبر انہوں نے فتح کیا، بہت بڑے بڑے کارنامے۔ ارے کس نے کہا تھا جاگنے کو بھائی؟ تم کو تمہاری نماز صبح قضا ہو گئی، یا کم سے کم چلو نماز صبح نہیں پڑھا، اللہ کو کہا کہ نیند لگ گئی، نیند تو نے دی، میں کیا کروں، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن اٹھنے کے بعد تو پہلے نماز پڑھ لے قضائی سے ہی، تاکہ رحمان کو اور رحم آئے۔ تو یہ نیند میں آپ تھکے ہوئے سوئیں، تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچے کی کہیں لے جا رہا ہوں، اس سے میں کہوں نیند میں سے اٹھا کے کیا ہے، جیسے سحری کو اٹھاتے ہیں نا، میرا انداز یہی ہے بھائی، میں لکھنؤ ایکسپریس ہوں نہیں جو ادب تہذیب اچھے اچھے الفاظ، نیند میں سے اٹھا کے یہ ان سے کہوں اٹھو اٹھو، کیا ہے سورہ قل ہو اللہ پڑھو، تو پڑھے گا کہ نہیں؟ سورہ الحمد پڑھ لے گا، کیوں؟ ارے کیوں پڑھ لے گا بھائی؟ مولانا نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھاتے ہیں، عید میں شمس اور اعلیٰ پڑھاتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس، یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن بچے سے میں نے کہا جوان سے کہ سورہ الحمد پڑھو، تو یہ نیند میں سے جاگ کر پڑھ لے گا، قل ہو اللہ بولو توحید تو پڑھ لے گا، لیکن اس سے کہو کہ بھئی سورہ یاسین پڑھ، سورہ جمعہ پڑھ، پڑھے گا؟ اچھے اچھے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سورے کی جتنی تکرار ہوتی ہے، آپ ذرا بات کو سمجھنے، یہ حدیث کی روشنی میں جو باتوں کی آپ لائف میں تکرار کرتے ہیں، تکرار، کنٹینیو، ریپیٹ، وہ باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حفظ ہو جاتی ہے۔ تو سن لیجئے، اگر ممبر سے کوئی ایسی بات جو آپ کے لیے قبر میں اجالے کا سبب ہو اور پلے صراط پر آسانی سے گزرنے میں مدد دے، تو کہو کہ ایسی باتیں جتنی مرتبہ ریپیٹ ہو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے تو پھر قبر میں کیا ہوگا؟ تکرار ہونے دو، تاکہ جس بات کی تکرار ہوتی ہے تو آدمی نہ بستر پر بھولتا ہے، نہ نیند میں سے اٹھانے کے بعد، نہ مدرسے میں، نہ امتحان میں، نہ پیپر میں، نہ پرچے میں، نہ کلاس میں، نہ گھر میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ فرشتے اٹھائیں قبر میں اور جب اچانک پوچھے من امامک، تکرار کرتے رہو تاکہ تکرار سے کبھی بھول نہیں پاتے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد دعائے حفظ ایمان، رضیت باللہ رب و بمحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبعلی ولی و امامہ وبالحسن والحسین، ہر نماز کے بعد پڑھتے جاؤ۔ نماز ہوئی تو پڑھو، مجلس میں آئے تو سنو، محفل میں جاؤ تو سنو، تاکہ تکرار ہوتی رہے، اور قبر میں تنہائی میں جب فرشتے اٹھائیں تو یہ تکرار پر عادت کے مطابق خود بخود زبان پر صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تکرار ہوتی رہے، ہے نا؟ ہے نا؟ تو اچھی باتوں کی تکرار۔ اور دوسرا پوائنٹ دے رہا ہوں، میں بھی لے جا رہا ہوں آپ کو، آپ محظوظ ہوں۔ تکرار کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اچھی باتوں کی تکرار ہونی چاہیے، آیت حدیث، میں ایک عام بات پڑھ رہا ہوں سب کے لیے، اس کا فائدہ ہے۔ کتاب کون ہے، قرآن، دین کیا ہے، کتاب کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، امام کیا ہے، یہ ساری باتیں، ایمان، عقیدہ، عمل۔ تکرار کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ مولانا نے عام بات کر رہا ہوں، مثلاً 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی، ایک واقعہ، اب 15 سال ہو گئے سن کے، 15 سال کے بعد پھر وہ مولانا نے اس واقعے کو پڑھا یہیں پر محفل مصطفیٰ میں یا بہشت زینب میں یا پھر در زینب پر یا زیب پیلیس میں، کہیں بھی۔ تو اب وہ لوگ جو 15-20 سال پہلے پڑھی تھی، بات کو سمجھیے، میں سمجھا سکوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
تو جو جنہوں نے 15 سال پہلے سنی تھی یا 20 سال پہلے، آپ نے 20 سال پہلے سنی تھی تو اس وقت آپ 20 سال کے تھے، بات کو سمجھیں، 20 سال پہلے آپ نے سنی تھی تو آپ 20 سال کے تھے۔ اب جب بات 20 سال کے بعد بیان ہو رہی تو آپ کتنے سال کے ہیں؟ یعنی آپ 40 سال میں 2 بار سن رہے تکرار کی وجہ سے۔ لیکن یہ بچہ 20 سال کا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ جو 40 سال کا ہے اس نے 20 سال پہلے سنی تھی، 20 سال کی عمر میں، ایج میں، تو وہ 40 سال کی ایج میں اس حدیث کو، واقعے کو دوبارہ سن رہا ہے، تکرار ہوئی۔ لیکن جو یہ 20 سال کا ہے یا 21 سال کا ہے یا 25 سال کا ہے، تو یہ 25 سال والا اس ٹائم کتنے سال کا تھا؟ تو 5 سال میں اس نے ویسے نہیں سنا۔ تو تکرار کا یہ فائدہ ہوا کہ جس نے ڈبل سنا 40 سال میں اس کو اور مضبوط ہو گیا، ذرا سمجھیے۔ اور تکرار کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ بات جب 20 سال پہلے پڑھی تھی تو کوئی 3 سال کا تھا، کوئی 5 سال کا تھا، کوئی 2 سال کا دودھ پی رہا تھا، اب اس کے سامنے آئی تو تمہارے لیے تو ڈبل اور تکرار ہے، لیکن اس کے لیے تو پہلی مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ تکرار نہیں ہونے کی بنا پر ہی ہمارے فرقے میں فرقے بننا شروع ہو گئے۔ کاش بزرگ علماء کی باتوں کی تکرار ہوتی کہ طاہر جرولی کیا پڑھتے تھے، ابن حسن نہنروی اللہ غریق رحمت نے کیا پڑھتے تھے، مولانا کلب عابد صاحب کیا پڑھتے تھے، آقا شیخ اسماعیل رجبی کیا کہتے تھے، آقا تاج لنگرودی صاحب کیا کہتے تھے، شیخ جواد کیا کہتے تھے، آیت اللہ نجفی کیا کہتے تھے۔ وہ تکرار ختم ہو گئی۔ خطیب اعظم کیا کہتے تھے، خطیب اکبر۔ اگر وہ تکرار ہوتی تو اب تک ممبروں پر وہابیوں کو ہی نشانہ بنانا پڑتا، لیکن جب بیٹا ہی بگڑ گیا تو پڑوسی کو کیا دیکھے، میرا ہی بچہ بگڑ گیا تو پڑوسی کو کیسے ٹوکے بھائی، کیسے ٹوکے؟ کل تک ان کو کہنا پڑ رہا تھا کہ دیکھو بھائی علم کو دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہاں آ گئی نا علم کی بات، کل تک سمجھانا پڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے بچپن سے ہم سنتے تھے، لیکن حقیقت ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ ان کا یہ کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اب یہ باتیں ہمارے میں آ گئی، علم اٹھاؤ مت، علم چومو مت، پھول مت چڑھاؤ، سیرے مت لاؤ۔ مسئلہ جو باتیں غیروں کو سمجھانا پڑ رہی تھی اپنوں کو، ابھی تو بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، وہاں نہیں جانا چاہتا ورنہ باتیں رہے گی۔ تو کل کی مجلس میں نے آپ سے کیا کہا تھا، رجولن ہے نا، ایک تاریخ کا تجزیہ ہے۔ میرے جیسے طالب علم کی بات ریکارڈ کریں، سنیں، کوٹ کریں، بزرگ علماء کے سامنے رکھیں کہ ایک ہی انسان ہے جس کو اللہ بھی مرد کہہ رہا ہے، رسول بھی مرد کہہ رہے ہیں۔ جب سورہ توبہ کی منزل میں دیکھا تو اللہ کہہ رہا ہے انت و رجل من کا، تم یا تم جیسا، تم میں سے کوئی مرد۔ اور جب خیبر میں علم دینے کی بات آ رہی تو اب رسول اللہ کہہ رہے بس کتنا بھی جاگو، علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا۔ میں یہ پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ رہا ہوں، سب آپ کے بزرگوں کی سنی ہوئی ہے، مجھے تو اپنا مقصد، اپنا پوائنٹ، نقطہ رکھنا ہے، اپنی فکر رکھنی ہے قرآن و اہل بیت کی روشنی میں۔ یعنی اب علم اس کو ملے گا جو مرد ہے۔ میں کئی ایسی جگہ لے جا رہا ہوں آپ کو، وہ بات پڑھ رہا ہوں، بالکل نئی فکر دے رہا ہوں، ایک نئے زاویے میں آپ کو لے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ یعنی سورہ توبہ میں انہیں بلا دیا گیا، اللہ کہہ رہے اللہ یا تم رجل انت و رجل من کا، یا تم میں سے جو مرد ہو تم جیسا۔ اور خیبر میں بھی رسول کہہ رہے ہیں کل علم اس کو دوں گا غدن رجلن کرارن غیر فرارن، رجل مانے مرد۔ یعنی مشرکین کفار کو توبہ سنانا ہے، ابتدائی آیت ہے تو وہ سنائے جو مرد ہو۔ میرا بات سمجھئے، کون کہہ رہے اللہ، پوائنٹ لے جا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجئے۔ اور ادھر جب خیبر میں علم کی باری آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں علم اس کو ملے گا جو مرد ہے تو ہزاروں۔ اور ہم نہیں کہہ رہے شاعر شعر بنا نہیں رہا ہے، شعر تاریخ میں ہے، اس علم کے چکر میں کتنا جاگ گئے، ہاں سوچئے تو صحیح۔ تو
تو اب آپ مت کہنا کہ ہم شب بیداری کرتے ہیں، علم کے سائے میں جاگتے ہیں. ابے ہم بھی تو جاگتے ہیں علم کے لیے، ہم بھی تو محرم میں جاگتے ہیں. تو ابھی رسول اور علی کی بات مت کرنا. یاد رکھ، علم لینے کے لیے کل صحابہ جاگے، آج ہم جاگ رہے ہیں. بات کو سمجھ میں رکھ، بات کو ذہن میں رکھ، اسی علم کے لیے بات سمجھیے. لیکن آج علم کو دیکھنے سے ان کا نکاح ٹوٹتا ہے. تو نکاح ٹوٹ رہا تھا تو صحابہ کا کیسا نہیں ٹوٹا؟ وہ تو علم کے لیے جاگ رہے تھے. علم تو علم ہی ہے، وہی علم ہے. علم اللہ نے دیا، سنیے، علم اللہ نے دیا جبریل کے ذریعے. جبریل نے محمد کو دیا، محمد نے کبھی علی کو دیا، کبھی حمزہ کو دیا، کبھی جعفر کو دیا. پھر علم آگے بڑھا، حسن نے لیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے عباس کو دیا. چلتے چلتے حقیقی میراث تو آخری علی کے پاس ہے. ہمارے پاس شبی آ گئی. ہم بتا رہے ہیں جب اس کی شبی کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو اوریجنل علم، اور جب اس علم کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو جو صاحب علم ہے، صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. پیچھے منتظمین کہہ رہے ہیں آپ آگے آ جائیے. آئیے آگے، جگہ نہیں، آپ آگے آ جائیے، کافی جگہ. جزاک اللہ. ذرا سوچیے تو صحیح، وہ علم کے لیے جاگ رہے تھے خیبر میں، لیکن رسول اللہ نے کنڈیشن، ہے نا، انگلش صحیح نہیں ہے میری، پڑھ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں انگلش غلط ہونے دو، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ادھر دھیان دیں، آپ لوگوں کے عقائد ہی خراب ہو رہے ہیں. زبان کو لے کے کیا کریں گے لینگویج کو؟ علم رسول نے شرط لگا دی. آپ 2 پوائنٹ ذہن میں رکھے، بات سے بات ٹکرا رہی. پوری میں نے تاریخ کا جائزہ لیا، لائبریری میں علماء سے پوچھا، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، ریسرچ کیا تو پوری کتابوں میں، آپ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے علماء، 2 ہی موقعوں پر لفظ رجل، مرد عربی میں، یا تو سورہ توبہ کے موقع پر رجل، انتا و رجولم من کا، یا پھر خیبر میں علم دینے کے وقت نبی کی زبان پر. کل علم اسے ملے گا جو رجل ہوگا. رجل مانے مرد. سنی کہہ رہے رجل مانے مرد، وہابی کہہ رہے رجل مانے مرد، شیعہ کہہ رہے رجل مانے ورد، سعودی عرب والے کہہ رہے رجل مانے مرد، مصر والے کہہ رہے ہیں جو عربی لینگویج ہے رجل مانے مرد، ایران عراق والے کہہ رہے رجل مانے مرد، انڈیا پاکستان کے علماء کہہ رہے ہیں عربی جاننے والے رجل مانے. یعنی کل نبی نے کہا تھا علم اس کو دوں گا رجولن. ابھی ہم کرار کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے کیوں؟ اس لیے کہ جو علم اسے ملے گا جو رجل ہوگا، رجولن، اور پھر رجل نہیں کرارن. اب تمہاری بد نصیبی ہے، نہ تم کرار ہو نہ مرد ہو، نہ رجولن نہ خیر نہ کرار. اور پھر نبی نے کہا خیر فرارن، یعنی کرار ہو، فرار نہ کرنے والا، خیر فرار ہو، اور رجل مرد ہو. اب یہ صفت تم میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ تم ہمیشہ بھاگتے تھے، آج بھی بھاگ رہے ہو. ہم بھاگے نہیں. اگر بھاگتے تو ہمارا مجمع کروڑوں کی شکل میں گولیوں کے سائے کربلا میں نظر نہیں آتا. کربلا میں گولیوں، بموں، آتنکواد اور داعش کے خطرے کے باوجود کروڑوں کا مجمع روزے پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ قوم نے اپنے ماننے والے حقیقی رہنما سے بھاگنا سیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ تم نے ان کا دامن تھاما کہ کل بدر و احد میں بھاگے تو پہاڑ پر، اور آج بھاگتے ہوئے ہمیں دکھ رہے ہیں پہاڑوں پر، چاہے وہ افغانستان کی پہاڑیاں ہو. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. نبی نے شرط لگائی ہے
علم اس کو ملے گا، 3 کنڈیشن لگا، رجولن کرارن غیر فرارن. یہ سب باتیں ذاکرین بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن مجھے کہیں آپ کو رخ دینا ہے نیا زاویے سے. کنڈیشن لگائی، علم کس کو ملے گا؟ رجولن، یعنی جو، میں وہی بات کر رہا ہوں جو سارے علماء یہاں ہیں، 2-4 علماء ہیں پڑھے لکھے ہیں، کسی کا نام لینا صحیح نہیں ہے، ہر جگہ سن رہے ہیں، یوٹیوب پر ہے. رجل مانے مرد، ہر عربک جاننے والا کر رہا ہے رجل مانے مرد. اور پھر نبی سے اچھی کوئی عربی تھوڑی جانتا ہے. رسول اللہ کہہ رہے رجل، اللہ تو عربی کا بانی ہے، وہ کہہ رہے انت و رجل من کا. یہ سورہ توبہ ان کو سنانا ہے کفار و مشرکین کو، تو تم سناؤ نبی، یا تم جیسا مرد تم میں سے. پہلے تعجب ہے، پروردگار تیری نگاہ میں محمد یا پھر محمد جیسا جو ہے اس کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ اور کل خیبر میں رسول کہہ رہے ہیں علم اس کو دوں گا جو مرد. یہ تکرار کر رہا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات بیٹھ جائے اور آنے والا پوائنٹ سمجھ میں آئے. رجل یعنی میں آج اپنی قوم سے بھی بات کر رہا ہوں، شیعہ کمیونٹی سے، جو علم کے معاملے میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. سن لیں وہ کہ کل نبی نے اس علم کے لیے شرط لگائی ہے، شرط. وہ علم تو جب ملے گا تب ملے گا، پیغمبر نے شرط لگائی ہے. کاش یہ ورثوا کا مجمع سمجھ، یہ علم مر کے مر جائے سب نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، ابھی نہیں جا رہا ہوں تفصیل میں، فرقے 73 ہیں، مگر میرا چیلنج ہے علم والی قوم ہم ہی کہلاتے ہیں. علم والی قوم ہم ہی، کیونکہ نبی نے شرط لگائی، کنڈیشن لگائی، غدن کل رجلن کرارن، پورا جملہ نہیں پڑھا، کل علم اسے ملے گا جو رجلن مرد ہوگا. ابھی میں کرار کی بات نہیں کر رہا ہوں، رجلن پہلی شرط پوری کر تو علم لے. بات ہم ہی وہ فرقہ ہے جو علم والی قوم کہلاتی ہے، ہم جھنڈے والی قوم نہیں ہے، علم والی قوم ہے. بات کو سمجھیے، تو یہ علم والی قوم ہے. تو آپ خبردار یاد رکھنا، ہماری قوم سے کہہ رہا ہوں، اب امام کے ظہور تک ہم میں سے بھی یا مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، وہی علم اٹھائے گا کون؟ جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا وہ علم اٹھائے گا. اب جو مرد نہیں ہوگا، مرد بن علم اٹھا. اس لیے کہ علم وہ اٹھاتے جو مرد ہے، جملے کو بڑا خطرناک ہے. اب جو نامرد ہے، صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. مرد علم اٹھاتے ہیں، نامرد نہیں. یہ وہ قوم ہے جو علم والی قوم کے نام سے پہچانی جاتی ہے. کسی فرقے کو میسر نہیں ہے یہ چیز، ہر جگہ آپ کو علم ملے گا. علم ہے یہ مرد اٹھاتے ہیں. اور جاگے تھے وہ لوگ، تاریخ کے جملے ہیں، اشعار ہیں شاعروں کے. کسی نے کہا تھا کیوں جاگے تھے؟ پیغمبر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ امی. امی کیا؟ امی مانے ارے امی ان پڑھ ہے نا. ایسا نظریہ عقیدہ ہے کہ نبی کیا تھے؟ ان پڑھ تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو نبی تو کاغذ قلم مانگ رہے تھے، کاغذ قلم دو کچھ لکھ دو. معلوم پڑ جاتا کہ ان پڑھ کون ہے. میں یہاں نہیں جا رہا ہوں، لیکن نبی کو کہتے امی. امی تھے یعنی ان پڑھ تھے، نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تعجب ہے بھائی. پھر وہی بات آ گئی کہ رسول نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے. پھر وہ میاں کہہ رہے ہیں کہ علی نہیں ہوتے تو ہلاک ہوتا. یہ کیسا نبی ہوتا؟ تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی امی، پھر آپ بھی لکھ رہے ہیں کہ نبی نے کاغذ قلم مانگا. ہم بھی لکھ رہے ہیں، ذرا سمجھ لیجئے. نبی امی تھے، کاغذ قلم مانگا، آپ نے نہیں دیا دوات اور قلم. بات کو سمجھیے، میں کہ لے جا رہا ہوں آپ کو، نہیں دیا. تو کسی نے کہا تھا، میں شاعر نہیں ہوں، بتا نا اردو نہیں آتی ڈھنگ کی تو شاعری کہاں سے کریں گے. لیکن خیبر میں جاگے، نبی کو امی کہا. خیبر میں علم کے لیے جاگے. کیوں جاگے تھے؟ خیبر میں تمنا علم میں کیوں جاگے تھے؟ کسی نے کہا ہے، میرا یہ 4 مصرے صحیح پڑھوں تو آپ صحیح کریں، صحیح پڑھوں تو ٹھیک ہے، غلط پڑھوں تو اصلاح کریں آپ. کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں؟
کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں، کہہ دیتے بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں، کہہ دیتے بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. میں ہوتا تو یہ کہہ دیتا اصحاب پیغمبر سے ان پڑھ ہے محمد تو قلم کیوں نہیں دیتے. کیوں جاگے علم کے لیے ہاتھ چھونے سے ہاتھ جلتا ہے. نعرے حیدری، نعرے بلند، نعرے سلوات. کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں، کہتے تھے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. میں ہوتا تو یہ کہہ دیتا اصحاب پیغمبر سے ان پڑھ ہے محمد تو قلم کیوں نہیں دیتے. بات کو یہ علم ہے مسلمانوں، اصحاب جاگے اس علم کے لیے. یہ علم انہی کو ملے گا جو مرد ہوگا. لیکن پتہ نہیں کیسے بد نصیب ہے، اٹھایا تو نہیں، دیکھتے ہی نکاح توڑ دیا. اب سوچئے، اب ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، ایکسپیرینس آپ کا زیادہ ہے، آپ کے ایجوکیشن تعلیمی معیار اونچا ہے، اسٹیٹس ہے، معلومات ہے، نالج ہے، سب کچھ ہے. یقین مانیے بمبئی میں کتنے جلوس ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بچپن میں 2 5 10 20 جلوس بزرگوں کے، لیکن ابھی تو کتنے جلوس ہیں ماشاءاللہ. لکھنؤ، حیدرآباد، پورے انڈیا، پاکستان، آل ورلڈ. اب تو جاپان میں جلوس، کینیڈا، آسٹریلیا، جو کنٹری ہم نے نام نہیں سنے وہاں جلوس ہے. حسین کے جلوس، مگر ہر جلوس میں ہے نا، ایک ہے یا ہزار ہے. عزاداروں کے ہاتھ میں علم ہے، گھر گھر میں، ہر جگہ. پھر میں نے دیکھا، میں پنجاب گیا تو سکھوں نے علم بٹھایا ہے، خود میں اپنا راوی ہوں. سکھوں نے علم بٹھایا، سکھ علم کے سامنے. پھر علماء کونسل میں آیا، کتنے سکھ ماتم کر رہے ہیں. دوسری جگہ ہندوؤں کو دیکھا ہم نے، ابھی وہ ادھر نہیں جا رہے، بہت ہزاروں ہندو علم بٹھاتے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. وارے علم، کیوں؟ علم سے کیا ٹوٹ رہا ہے ان کا؟ نکاح. اب نکاح ٹوٹا ہے، نسل گئی. بھئی نکاح ٹوٹا تو گئی. نکاح اگر غلط ہوا تو مولانا پکڑے جائیں گے. بھئی نکاح میں نے غلط پڑھا آپ کا، انکا تو زوج تو قبل تو، آپ کو کیا، آپ نے مولانا کو 1500 روپے دیا، نکل لیے. حلال حرام کی ذمہ دار تو وہی ہے، اس میں بڑا نازک مرحلہ ہے. لیکن یہاں تو انہوں نے فتویٰ دیا نکاح علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے. بھئی نکاح ٹوٹا، نکاح جب ٹوٹ گیا تو پھر آنے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب اتنے جلوس ہیں، کہیں نہ کہیں تو علم ہے. بھئی آدمی ہر چیز کو بچا سکتا ہے، نکاح کو نہیں بچا پاتا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ کنکھیوں سے دیکھ ہی لیتا، کتنا بھی متقی رہے دیکھ ہی لیتا. آخر بچائے گا کتنا؟ جلوس نکلے گا، کھڑکی بند، دروازے بند، غائب. کہیں سے نہ کہیں نگاہ پڑی، کتنوں کی؟ اگر ایک ابا کی نگاہ پڑ گئی تو کتنے گئے؟ مولوی صاحب علم کو دیکھنے سے نکاح بہت اسپیڈ میں ٹوٹتا ہے، مگر یہ نکاح اتنی اسپیڈ میں جڑتا نہیں. اب یاد رکھیے، ادھر علم دیکھا، نکاح ٹوٹا، حلال سے حرام میں چینج ہوا. اور چیلنج ہے نور علی عابدی کا، پورے اسلام میں محمد نے پھر کہا حلال اور حرام کا فرق صرف وہی بتایا جہاں علی کی محبت کا مسئلہ اشارہ دیا. علی کی محبت پر رکھا ہے نبی نے، کیا حلال اور حرام. کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں، اشارہ. اتنی معتبر رسول کی حدیث ہے جسے سنی علماء پڑھتے ہیں، سنی علماء بھی پڑھ رہے ہیں کہ علی کا دشمن کون ہے؟ حلال زیادہ نہیں ہے. وہاں نہیں جا رہا ہوں میں. کہیں بھی نہیں رکھا رسول اللہ نے اس کنڈیشن کو، نہ نماز کے مسئلے میں، نہ روزے میں، نہ فقہ میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں. محبت اہل بیت اور علی کی ولایت پر رسول نے زبان کھول کے جملہ رکھ دیا، جسے آج انٹرنیٹ پر، نیٹ پر، پہلے سے کتابوں میں شیخ صدوق لکھ رہے ہیں، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں. علی تیرا دشمن یا منافق ہوگا، یا اس کی ولادت بہت ڈینجر ہے، یا پھر وہ حلالی نہیں.
کیا ہوگا؟ حلالی نہیں. اب ذرا سوچئے، پہلے سے بغض علی میں حلالی نہیں تھے، پہلے سے ہی بغض علی میں تو حلالی تھے نہیں. اب مولوی جی نے، ملا جی نے، مفتی نے جیسے تیسے کچھ نکاح پڑھ کے حلال کیا تھا تو علم دیکھ لے تو وہ بھی گیا. تو پتا تو پھر پاکستان میں فاروقی کو اذان میں علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل کہاں سے پسند آئے گا؟ نگاہ نہیں ہے آپ کی نیٹ پر؟ آپ کی نگاہ نہیں ہے کہ نیٹ کے اوپر؟ ارے بھئی یہ چیز تو دیکھیے، اجازت نہیں. وہ کہہ رہا ہے فاروقی کہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، ہٹا دو تو کہاں سے آئے گا؟ پورا سلسلہ حرامی حرام ہے. علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل وہی کہتا پڑھتا گنگناتا ہے جو حلالی ہے. پورا سلسلہ ہی ویسا. جو تمہارے ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ 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 حیدری حیدری. آپ سوچئے، میں اور کہ آپ کو رخ دے رہا ہوں. مجھے ایک چیز پیش کرنی ہے آج کی تاریخ کے حساب سے. علی ولی اللہ مت پڑھیے. 10-20 کو جمع کیا، ہم نے جو جواب، آپ نے جواب دینا تھا اس سے پہلے ہمارے سنی بھائیوں نے جو محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے فاروقی کو جواب دیا. یہ دیکھو، یہ علی ولی اللہ کے خلاف پڑھ رہے ہیں. علی ولی اللہ میں پڑھ چکا ہوں محفل مصطفیٰ میں. ارے بھائی تو علی ولی اللہ کو آج روک رہا ہے 1443 2021 میں؟ بھائی تمہارے جو بڑے تھے اپنی حکومت میں 70,000 ممبر سے علی کے خلاف بلوا رہے تھے. تو جب کل 70,000 ممبر کسی کے 60 سال 70 سال 100 سال تک نام علی کو نہ مٹا سکے، ذرا سوچئے. جملے کو دو طریقے سے، آج تو دنیا میں 40 کروڑ عزادار ہیں. اب جملے کو پلٹ رہا ہوں، کل 70,000 ممبر سے معاویہ علی کے خلاف، لیکن آج ایک زمانے آج 70 لاکھ ممبر صرف علی علی کر رہے ہیں. 70,000 ممبر، 70 لاکھ ممبر علی علی کر رہے ہیں. ہم ہی کرتے تو بات تعجب کی ہوتی، ہر فرقہ علی علی کر رہا ہے. تو آپ کو لے جا رہا ہوں میں کہیں اور رخ، کاش میں سمجھا سکوں. آپ علم والی قوم ہے، علم والی، علم وہی اٹھاتے ہیں جو رجل ہے، مرد. اور آپ دیکھیں آپ نے کبھی شاید سوچا نہیں سوچا، میں اپنی تھنکنگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صحیح ہو تو تصدیق کریں، غلط ہو تو میری اصلاح کریں. بزرگ حضرات، ہم علم والی قوم ہیں. اور شاید دیکھ لیں آپ سامرہ میں جائیے، سامرہ میں عراق میں روزے کو دیکھیے، مولا کے اوپر کیا دکھے گا؟ بولیے. کاظمین میں جائیے، روزے کو دیکھیے، کیا ملے گا؟ کربلا میں آئیے، مولا علی کے روزے پہ علم، مولا عباس کے روزے پہ علم، مولا حسین کے روزے پہ علم. ذرا سوچئے. خراسان مشہد میں جائیے، 8ویں امام کے روزے پر. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ 1400 سال کے بعد ایک ثبوت ہے، یہ ان کا روزہ ہے جو علم والے ہیں. اب سوچئے، سعودی میں کس کا روزہ ہے؟ سعودی میں کس کا روزہ ہے؟ رسول اللہ کا. بھائی صاحب روزہ ہے نا، اتنا تو ہے، لیکن روزے پہ علم ہے. اب آپ نہیں سمجھیں گے. جج صاحب بتائیے تو صحیح، کہاں سمجھیے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی ایران میں جتنے روزے تو علم، عراق میں جتنے روزے، اور نبی کا روزہ مدینے میں سعودی عرب میں مگر روزے پر. یعنی کیا معاملہ ہے جج صاحب؟ جو علم دے رہا تھا، جنہیں دے رہا تھا، یعنی جسے دیا اس کی پوری ذریت کے روزوں پر، نسل کے روزوں پر علم جو دے رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جو میری سمجھ میں آئی کہ علم وہ اٹھاتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں. کاش میرا میسج سمجھے، علم ان کو ملے گا جو مرد ہیں. اب بات سمجھ میں آئی، رسول کے روزے پر علم نہیں ہے. جاوید بھائی نقطہ سمجھیے. باقی ایران میں علم، عراق میں علم، شام میں علم، انہیں جہاں جہاں آل محمد کے روزے ہیں، مشہد میں، خراسان میں، سامرہ میں، کاظمین میں، نجف میں، کربلا میں، وہاں اکثریت کس کی ہے؟ میجورٹی.
کاش میرے تجزیے کو سمجھیے، یعنی جو علم دے رہا تھا اس کے روزے پر گنبد خضرا پر علم نہیں ہے، لیکن یہ سب جگہ علم ہے، اس کی وجہ کہ وہ نبی کا روزہ کس کے بیچ میں ہے اور یہ روزے کس کے بیچ میں ہے۔ کاش میں سمجھا سکوں آپ کو، اس لیے کہ علم مردوں کو ملے گا جو مرد ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی، چاہے نبی جیسے علم دینے والے کا ہی روزہ کیوں نہ ہو، مسٹیک یہ ہے کہ یہ جتنے روزے ہیں، چاہے ایران میں مشہد ہو، چاہے قم ہو، چاہے سامرہ اور کاظمین ہو، یہاں ساری بستیاں مردوں کی ہیں۔ سعودی میں نبی کا روزہ مردوں کے بیچ میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عراق میں مردوں کی اکثریت ہے، عراق میں، ایران میں مردوں کی اکثریت ہے، یاد رکھیے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ایران امریکہ سے نہیں ڈرتا۔ ایران ڈرتا ہے؟ امریکہ سے نہیں ڈرتا ایران۔ ایک ہی تو حکومت ہے فی الحال، اثنا شریع ایک حکومت ہے، اونلی ون۔ عراق میں 65% ہے، جب بنے گی، ابھی کچھ بنی ہے، کچھ حالات ہے، وہ ایک ظالم ہٹا تو دوسرے ظالم، ایک ظالم ہٹا دوسرے ظالم آ گئے، داعش۔ ورنہ بحرین ہے، عراق ہے، ایران ہے، بحرین ہے، لبنان ہے۔ بحرین اکثریت میجورٹی، بلکہ 85 یا 80% بحرین محبان آل محمد ہیں، بلکہ سب سے قدیم ہے بحرین۔ علماء کہتے ہیں ایران سے بھی قدیم ہے۔ ایران کی شیعت مولا علی چوتھے امام، اس کے بعد علامہ ہلی کے مناظر ایران، اس کے بعد مرزا شیرازی کا تمباکو کا فتویٰ، آیت اللہ امام خمینی کا انقلاب، یہ پوری ہسٹری ہے۔ عراق 65%، یعنی جہاں مردوں کی اکثریت ہے وہاں علم ہے۔ اب یہاں سب وہ ہیں، سوچئے، بھاگنے والے، علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹنے والے۔ علم کہاں رکھیں گے بھائی، تو پورے کے پورے ٹوٹ جائیں گے۔ 24 گھنٹے دیکھیں گے حضور پاک کے روزے پر، ذرا سوچنے کی بات ہے بھائی۔ تو نبی جنہیں علم دے رہے تھے وہاں علم ہے، نبی کے روزے پر نہیں، سوال نہیں۔ اس لیے کہ جو کہاں ہے روزہ، کس کے بیچ میں ہے۔ تو ایران امریکہ ڈرتا ہے، امریکہ ایران سے ڈرتا ہے، اسرائیل ڈرتا ہے، سعودی عرب ڈرتا ہے۔ وہ کام منافقین کے جو کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، وہ ایران سے نہیں ڈرتا۔ ایران سے کیوں ڈرے گا؟ کیوں ڈرے گا بھائی ایران سے؟ کہا بھائی ایران جو ہے وہ اکیلا ایک ہی کنٹری ہے جو جس کی اذان میں علی ولی اللہ ہے۔ ذرا سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب میں گھما رہا ہوں، ابھی اس وقت ایک ہی ملک ہے جو شیعہ اثنا شریع علی ولی اللہ، پوری حکومت، میجورٹی یا اکثریت۔ عراق میں شاید 50-50 ہے یا اور بھی کچھ کنڈیشن ہے، بھلے اکثریت ہے، بحرین میں اکثریت لیکن آل خلیفہ کا قبضہ ہے۔ لبنان میں بڑے بڑے محلے ہیں، کویت میں ہے، پاکستان میں اچھی خاصی طاقت ہے، مگر حکومت نہیں ہے، صرف ایک ایران ہے فی الحال۔ اس میں بھی دوسرے ہیں مگر میجورٹی ہے علی والوں کی، 12 والوں کی۔ بات کو سمجھیے، ایران سے نہیں ڈرتا، ایران میں جو ولایت علی ہے، بات کو سمجھیے۔ اب میں جملے کو، ایران کے اذان میں جو علی ولی اللہ ہے، ایران کے ہر شہر میں دعائے کمیل ہے، ایران کے ہر شہر میں ماتمی دستوں کی انجمن ہے، ایران کے ہر شہر میں علی ولی اللہ ہے، ہر شہر میں نمازیوں کے سر کے نیچے سجدگاہ ہے، ہر شہر میں 12 امام کا اعتقاد ہے، ہر شہر میں 12 امام کا ترانہ ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، ایران ہی وہ شہر ہے جہاں پر ولایت زندہ ہے، علم اونچا ہے، عزاداری زندہ ہے، زیارت عاشورہ بھی ہے۔ یہ نادان ہے جو بدنام کر رہے ہیں۔ میں نے 6 سال کے عرصے میں دیکھا ہے ایران میں جتنے ٹرک چلتے، ٹرک، لاریاں، گاڑی، ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے پبلک کیریئر، ہمارے یہاں ہر مذہب اپنے اپنے عکس فوٹو لگاتے ہیں، لیکن ایران میں جتنی گاڑیاں دوڑتی ہے، تہران میں، قم میں، مشہد میں، اصفہان میں، شیراز میں، ہمدان میں جائے دیکھے، چیلنج ہے، ہر ٹرک کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا قمر بنی ہاشم، یا زہرا، یا مالک اشتر، یا حسین، یا زینب۔ اس لیے کہ میرا مجمع سمجھے، یہاں کی ملاوٹ کچھ اور ہے، وہاں کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس وجہ سے ایران ہے، امریکہ کیسے ڈرتا ہے؟ کل عراق میں جب ایسا ہوگا تو امریکہ یہاں بھی ڈرے گا۔
امریکہ ڈرتا ایران سے نہیں، ایران کی پبلک میں جو مرد ہیں اور ان کے خون میں ولایت علی ہے، محبت اہل بیت ہے، وہاں زیارت عاشورہ ہے، ہر شہر میں دعائے کمیل ہے، ہر شہر میں، ہر سٹی میں ندبہ ہے، اکثر یہ سجدگاہ پہ سجدہ کرتی ہے، ہر شہر میں حسین کا جلوس ہے، ہر اذان میں علی ولی اللہ ہے، ہر جگہ امام اور اہل بیت اور امام زادوں کے روزے ہیں، زائرین کا ماتم ہے، زیارت ہے، یہ اس کے اثرات ہیں جو دشمن کو دبائے ہوئے۔ 56 ملک ہیں، کوئی ڈرتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کل مولا حسن ڈرے نہیں ڈرے، مولا حسین ڈرے ہیں نہیں ڈرے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی طاقت نہیں لکھ سکتی۔ حسین نے جہاد کیا، حسن نے صلح کی، باتیں بہت ساری میں نے ایک طرف رکھ دی ہیں، آنے والی مجلسوں میں آپ سنیں گے کہ میری ڈبل دوسری مجلس ہے۔ مولا حسن صلح کر کے بھی وہ باتیں کی ہے دربار میں جو آج تک تاریخ میں ہے۔ دربار میں کھڑے رہ کر مولا حسن نے، آج تاریخ ہے نا، کیا کہا تھا؟ بتا کس کو؟ ابو سفیان کے بیٹے اور یزید فاسق کے باپ کو۔ بتا سردار جنت تم ہو کہ ہم؟ بتا جبریل امین تمہارے در آتے تھے کہ ہمارے یہاں؟ پڑھ لیجئے جا کے، احتجاج تبرسی پڑھیے، دوسری تاریخ پڑھیے۔ یہ بتا وحی کہاں نازل ہوتی تھی؟ یہ بتا عصمت و معصومیت کہاں ہے، ہمارے یہاں یا تمہارے یہاں؟ ساری چیزیں بنوا دی۔ ایک نے گستاخی کی دربار میں، اسسٹنٹ تھا نا امریاس، کیا نام تھا؟ کس کا اسسٹنٹ؟ وزیر، اسسٹنٹ، جو بھی لفظ آپ دے دیں۔ اس کا تاریخ میں لقب کیا ہے امریاس کا، پتہ ہے آپ کو کیا؟ تاریخ میں جب آپ تاریخ پڑھے کتابوں میں تو امریاس جو ان کا اسسٹنٹ تھا، اس کو نام کیا دیا علماء نے؟ ابا مکر ام المکر۔ آپ بڑے خوش ہوں گے، ابا مکر ام المکر، یعنی مکر و فریب کا باپ بھی ابا مکر، ام المکر مکر و فریب کی ماں، یعنی مکر کہتے ہیں نا، مکر خطرناک چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی حکومتیں گر جاتی ہیں، مکر۔ اس کا پورا مکر اور چکرویو کس کے خلاف؟ مولا علی کے، مولا حسن کے۔ اور مکر میں اتنا آگے تھا کہ اس کا نام تاریخ میں کیا ہے لقب؟ ابا مکر، مکر کا باپ، ام المکر، مکر کی ماں۔ چلو دونوں اعزاز مل گئے، اماں بھی ابا بھی، مکر کے، مکر و فریب کے ماں باپ بن گئے۔ اور سارا مکر سمیٹ کر کس کو دیتے تھے؟ جو اوپر بیٹھے ہیں۔ اور پورا یوز ہوتا تھا علی کے خلاف۔ یہ جو 70,000 ممبر ہیں، آیتوں کو موڑ دیا جاتا تھا، علی کی فضیلتوں کو کسی اور کی طرف۔ آپ جتنی فضیلتیں سنتے ہیں نا آپ مولوی صاحب سے، جس سے یہ سب اہل بیت کے فضائل موڑ دیے گئے، حقیقت کچھ نہیں تھی۔ 40 سال کہاں تھے پوچھو پہلے، یہ تو معلوم کرو، بات کو سمجھیے، میں کہ لے جا رہا ہوں۔ اس قدر مکر و فریب، سازش ابا مکر، کوئی دقیقہ باقی نہیں ہے۔ وہ چیزیں کاش میں پڑھتا مگر اجازت نہیں ہے، کوئی دقیقہ باقی نہیں۔ کسی نے بدتمیزی کی، گستاخی کی مولا علی کی شان میں، مولا حسن کی شان میں، مولا حسن کے سامنے۔ کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتابیں میرے سامنے، کوٹ ہے، ریفرنس ہے، کاش مجمع سمجھے جو پڑھ رہا ہوں میں۔ مولا حسن نے کیا کہا دربار معاویہ میں اس گستاخ سے؟ کیا کہا پتہ ہے؟ کہو دشمن اہل بیت، سن لیجئے، یہ چیز آپ نے شاید سنی نہ ہو، میں بہت جلدی میں پڑھ رہا ہوں، اس کو کبھی ڈیٹیلز اور تفصیل سے پڑھوں گا۔ کہ تو بول رہا ہے ہمارے خلاف، جیسے دربار ولید میں مولا حسین نے کہا تھا مروان کو، تیری مجال کہ تو حسین کا سر قلم کرے، کہاں تو کہاں ہم۔ یہ امامت کا انداز ہے حکم خدا سے۔ یہاں مولا حسن کہہ رہے ہیں معاویہ کے دربار میں، جب اس نے گستاخی کی حسن کے خطبے پر، تو امام نے کیا کہا؟ او ہو تم بول رہے ہو، کھڑے رہو، پورا دربار۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا جو میں نے کوٹ کیا ہے، توجہ، کاش میں سمجھا سکوں۔ 2 چیز دینا ہے مجھے، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔ امام نے کہا دشمن اہل بیت، علی کے خلاف، میرے بابا کے، میرے خلاف، میرے بھیا کے خلاف، ہم اہل بیت کے خلاف تم بول رہے ہو۔ تو امام نے کیا کہا پتہ ہے کیا؟ آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے کہ نہیں؟
بولیے نخلستان میں کھجور کا کیسا ہوتا ہے وہ؟ پہلے سمجھا رہا ہوں میں کیسا، جیسے امی سمجھایا کیسا ہوتا ہے کھجور کا جو ٹری درخت لمبا. ہاں کاش اب میں سمجھا. مولا حسن کیا بول رہے ہیں دربار معاویہ میں اس دشمن اہل بیت کو جو گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرا مولا حسن آپ کا مولا کر رہا ہے او تمہاری مثال. بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے. بمبئی کا مجمع ہے، مولا حسن اس سے کرے جلدی میں دے رہا ہوں پورا واقعہ نہیں. قسم اس وقت تو اور تیرے جیسے جتنے ہیں تو اس وقت تیری مثال حسن کہہ رہے ہیں دوسرا امام تیری مثال دربار معاویہ بھرا ہوا کہ تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے کھجور کے درخت پر کوئی مچھر بیٹھا ہو. مولا کہہ رہے ہیں، مجتہد لکھ رہے ہیں، مجتہد جیسے کھجور کے درخت پر کوئی مچھر بیٹھا ہو. تو جو ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے علی کی شان میں، حسن حسین اہل بیت کی شان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو مولا کر رہے جو تو گستاخی کر رہے تو سن، تیری اور تجھ جیسوں کی مثال ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے کسی کھجور کے درخت پر مچھر بیٹھا ہو. کھجور کا درخت مچھر بمبا مجمع سنے میں نے کہا نا نیا رخ. اور وہ مچھر مولا حسن کہہ رہے ہیں، مولا حسن کہہ رہے ہیں سارے دربار میں معاویہ بیٹھا ہے، اسسٹنٹ ام المکر کھڑا ہے، گستاخ بیٹھے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں تمہاری مثال ایسے ہی جیسے اس مچھر کی جو کھجور کے درخت پر بیٹھا ہے اور کھجور کے جھاڑ سے درخت سے کیا کہہ رہا ہے. بھئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہ مجھے سمجھا؟ مولا حسن کہہ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے کو امام حسن کا تیری اور تیرے جیسوں کی مثال ایسی ہے اس مچھر کی جو کھجور کے درخت پر بیٹھا ہے. کھجور کا درخت کہاں، مچھر کہاں؟ مولا سمجھا آقا وہ مچھر جو ہے کھجور کے ٹری درخت کے اوپر جھاڑ پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے مچھر؟ کس سے؟ کس سے؟ کھجور کے درخت سے کہہ رہا ہے ذرا سنبھل کر کھڑے رہنا میں اڑنے جا رہا ہوں. مولا حسن نے ذرا سنبھل کے، مچھر کہہ رہا ہے کھجور کے جھاڑ سے، یہ میرے مولا کہہ رہا ہے ذرا سنبھل کے جھاڑ اب میں اڑنے جا رہا ہوں. مچھر اڑ رہا ہے تو جھاڑ گر جائے گا. نہیں سمجھا مجمع؟ ارے مر کے مر جائے کتنے بھی پیدا ہو ذاکر نائک اور فاروقی، کتنے بھی ذاکر نائک فاروقی اور بدعقیدہ، سنبھل کے رہنا. تیری حیثیت وہی ہے کہ مچھر کھجور کے جھاڑ سے کہ سنبھل کے میں اڑ رہا ہوں، تم سنبھل کے کہہ رہے آزادارو علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، تعزیہ، علم، جلوس، ماتم، فضائل، سنبھل کے رہنا. تمہاری حیثیت ایک مچھر کی ہے جو ہمیں للکار رہے. سنبھل کے کہنا ہے. کیا امام نے جملہ کہا ہے؟ وہ مچھر درخت سے کہہ رہے کھجور کے، اے کھجور کے جھاڑ سنبھل کے رہو اب میں اڑنے جا رہا ہوں. تو کیا ہوائی جہاز ہے کیا؟ ہاں کہ جس کے لیے رن وے کی ضرورت ہے؟ کہ ہیلی کاپٹر ہے جو ٹوپیاں اڑیں گی نیتا جی کی؟ مچھر اڑے جھاڑ تو سنبھل کے. تو کتنی طاقت ہے. یعنی مولا حسن نے کیا سمجھایا تمہیں؟ ان کو اہل بیت کی شان میں ذرہ برابر جو گستاخی کرے وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے. وہ کہہ رہے علی سنبھل کے رہے، حسن سنبھل کے رہے، حسین شیعہ عزادار. ارے نادان، جنت کا نام ہی جنت، نام ہی علی کی محبت کا ہے، اور جہنم نام ہی علی کی عداوت کا ہے. اللہ جنت اور جہنم بنانے کا مقصد ہی یہی ہے. باتیں بہت ساری ہیں، مجھے اور بھی باتیں پڑھنی ہیں، لیکن کل 5-6 اور مجلسیں ہیں یہاں پر، اور بھی باتیں پڑھنی ہیں. کہ یاد رکھیے یہ آل محمد ہے. جیسے اللہ کسی کی نماز کا محتاج نہیں ہے، کسی کے سجدے کا محتاج نہیں ہے، ایسے اہل بیت کسی کی محبت کے محتاج نہیں. نماز پڑھو یا مت پڑھو، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے.
ایسے آپ ماتم کرو نہ کرو، جلوس نکالو نہ نکالو، فضائل سنو نہ سنو، نعرہ حیدری لگاؤ مت لگاؤ، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، وقت نہیں ہے۔ یا من لا تنفعہ طاعت المطیعین، امام کا جملہ ہے دعا کا، 8ویں امام کا، یا من لا تنفعہ طاعت المطیعین ولا تضرعہ معصیۃ العاصین۔ کاش میں سمجھا سکوں، باتیں بہت ساری ہیں، میں نے ایک طرف رکھ دی ہیں، اگر اجازت دیں تو میں مجتہد کے حوالے سے بات کر کے آگے بڑھوں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یا من لا تنفع، ایک دم نیا پوائنٹ دوں گا اور ربط مسائل۔ کیا کہہ رہے امام؟ یا من لا تنفعہ طاعت المطیعین ولا تضرعہ معصیۃ العاصین۔ یا من لا، یعنی کہ اللہ اور جو اہل بیت ہیں، اللہ کی ذات، رسول اور امام، یعنی اللہ اور اہل بیت، رسول اللہ علیہ رسول، یہ وہ ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے۔ یا من لا تنفعہ طاعت المطیعین، پوری زندگی اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ولا تضرعہ معصیۃ العاصین، اور پوری زندگی پوری دنیا بھی اس کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے تو اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاتی۔ ساری دنیا سجدہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں، ساری دنیا اس کے عبادت سے منہ موڑ لے اس کا ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں، ساری دنیا علی کو چھوڑ دے ذرہ برابر علی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اہل بیت کچھ بھی نہیں، سوئی کی نوک برابر بھی نہیں، ساری دنیا اس کو سجدہ کرے اس کو کوئی بینیفٹ، ساری دنیا نمازیں پڑھے تو کیا موٹے تازے ہو جائیں گے وہ، ساری دنیا مسجدوں کو تالا لگا دے، نمازیں لپیٹ کے رکھے تو کیا دبلا پتلا ہو جائے گا، ساری دنیا علی حسن حسین اہل بیت کے گن گائے، تعریف کرے، فضائل پڑھے تو کیا ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا، ساری دنیا ان کے علم، جلوس، تعزیے، نعرے، فضائل کو چھوڑ دے تو کیا ان کے اسٹیٹس میں کمی آئے گی؟ وہ تو سردار جنت کل بھی تھے جب نعرے نہیں تھے، یاد رکھیے، جب ان کے نعرے نہیں تھے جب بھی سردار جنت تھے، جب کچھ نہیں تھا تب وہ خدا تھا اور یہ تھے، اس لیے کہ یہ کہا شروع میں، یہی فرق ہے اللہ کی ساری مخلوق میں، علم میں، کہ سب خاک سے بنے، آگ سے بنے، ہوا سے بنے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نور سے بنے، یہ نور خدا ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آج ہماری قوم تقسیمی مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ بہت روئیں گے، مجھے مولا حسن کا اور ایک واقعہ دینا تھا لیکن یاد دلائیے کل وہ واقعہ میں دوں گا، اتنا بہترین واقعہ ہے، مختصر ہے مگر وہ پوائنٹ ہے جیسے آج مچھر کا، ایک دم معتبر۔ یہ جو مچھر والا ہے یہ آیت اللہ شہید محراب دستغیب شیرازی، آیت اللہ خمینی کے انقلاب کے ساتھی، انہوں نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو، مچھر والے، میں نے بہت جلدی میں پیش کیا ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے۔ مرجعیت بدنام کر دیا ان لوگوں نے، خدا کی قسم، ہم تو کہتے وہ مرجع بنتا ہی نہیں جس کے پاس ولایت علی نہ ہو، مرجعیت کی شرط ہے کہ محب اہل بیت ہو، اس کے پاس ولایت مولا ہو، مطیعن لامر مولا، شرائط کنڈیشن میں ایک شرط ہے، مطیعن لامر مولا۔ امام نے کہا مرجع وہی ہے لائق تقلید جو مطیعن لامر مولا، مطیعن یعنی اطاعت گزار، امر مانے آرڈر، مولا یعنی مولا امام زمان، 12 امام، 14 معصومین، جو اپنے مولا امام زمان اور تمام اماموں کے آرڈر کا مطیع اور فرما بردار ہو، وہی مرجع تقلید بنتا ہے۔ اور یہ بات سن لیں میری زبان سے تاکہ شاید اختلافات ختم ہو جائیں کہ جب مرجع کی تقلید ہے، یہ مرجع کا حکم نہیں ماننا ہے، مرجع کی تقلید میں ہم مرجع کے آرڈر پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کے فتوے اور تقلید میں حکم امام چھپا ہوا ہے۔ ایک پیغام، یہ جاہل ہے، نادان ہے، جنہوں نے ایسی جہالت پھیلا دی ہے کہ جہالت نہیں ہے، جہالت جس جہالت پر شرمندہ ہے وہ جہالت۔ بھیا تو اتحاد کر نہیں سکا غنی بھائی سے، غنی بھائی سے، غفور بھائی سے، ستار بھائی سے اتحاد تو نظر نہیں آیا،
لیکن سگے بھائی سے صلہ رحم ختم کر دیا. عام بات پڑھ رہا ہوں پورے انڈیا پاکستان کی. 2 سگے بھائی، ایک ادھر ایک ادھر، اے بی، یہ ادھر یہ ادھر. ابھی پوری مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. صلہ رحم تو ختم ہو گیا، اتحاد تو کیا نہیں حضرت آپ نے. بتائیے ایک سنی کو شیعہ بنا یا قریب ہوئے، وہی تو بتائیے. آپ نے اتحاد کیا ہی نہیں. لیکن جو صلہ رحم تھا، اور یاد رکھ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، قبر ہو یا قیامت، اتحاد پر سوال نہیں ہوگا، صلہ رحم پر پوچھا جائے. جب تک علی سے جڑا رہا صلہ رحم زندہ تھا. جہاں عقیدے میں بگاڑ آ گیا، اس لیے کہ میرے خمینی نے اتحاد کا پیغام دیا. ہمارے امام خمینی نے مرد بن کر اتحاد کا پیغام دیا، لیکن میرے مرد مجاہد خمینی نے پہلے ایران میں پوری پبلک کو ایک کیا، پھر اتحاد کا پیغام دیا. انقلاب کے بعد سب کو ایک کیا، پھر اتحاد کا پیغام دیا اس مرد مجاہد نے. اب ایران کی پبلک ایک ہو گئی انقلاب کے بعد. اب سارے مسلمان ملکوں کو اتحاد کا پیغام دیا. اور یہ بھی سن لیں، شاید بات صحیح ہو تو تصدیق کریں، غلط ہو تو اصلاح کریں. میری نور علی عبدی کی، خمینی نے اتحاد کیا مگر عاشورہ چھوڑ کر نہیں. اتحاد کیا مگر من کن تو مولا سے منہ موڑ کر نہیں. اتحاد کیا مگر علم کو چومنا چھوڑ کر نہیں. اتحاد کیا مگر غدیر سے منہ موڑ کر نہیں. اس نے کہا ہم اپنی جگہ تم اپنی جگہ، کم سے کم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تک محفوظ رہو. اور یہ اتحاد میں بھی بہت بڑا راز ہے. اتحاد ہو جائے تو کم سے کم علی ولی اللہ لے لے، تو اب ہمیں ان کی حفاظت کا ٹینشن نہ رہے. اس لیے کہ علی حفاظت کرنے والے ہیں. رسول کو کیا ضرورت تھی پھر؟ خیبر میں، خندق میں، ہر جگہ علی علی. اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ لا الہ الا اللہ تو تھا، محمد رسول اللہ تھا، اللہ تھے، محمد تھے. پھر علی کو کیوں ذوالفقار، علی کو کیوں علم، علی کیوں مرد؟ مرد ذوالفقار علی علی کا یہ حفاظت کرنے والا ہے تاکہ یہ اتحاد میں آ جائے اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہیں، تاکہ یہ غلامی سے بچ جائے. ہماری نے اتحاد کیا مگر عقائد کا سودا کر کے نہیں کیا ہے. وہ جیسے علم کو چومتے تھے آج بھی ویسی چومتے، اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. میرا خمینی تو یہ کہتا ہے روز عاشور نگہداری. کیا کہتے ہیں آیت اللہ خمینی؟ روز عاشور نگہداری. یہ جو عاشور کا دن ہے، یہ جلوس، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو بچاؤ. یاد رکھیے آزاداری بہت فرق ہے. آزاداری جو ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم آزاداری کی وجہ سے. میں آج آپ کو جملہ دے رہا ہوں جانے سے پہلے تک تشنگی نہ رہے. کتنے عظیم مرج تقلید نام سنا ہے؟ آغا تقی بہجت سنا ہے نا؟ محمد تقی بہجت، مجتہد، مرج تقلید. سوچئے آغا مرشی نجفی مرج تقلید کہتے ہیں کہ وہ سجدگاہ میرے کفن میں رکھنا جس پر 70 سال تک میں نے نماز شب پڑھی، لاکھوں کتابیں جمع کی، شجرہ کا علم، علم عرفان. آغا مرشی نجفی، شہاب الدین مرشی نجفی. پھر بھی کیا کریں، وہ سجدگاہ خاک شفا مہر جس پر میں نے 70 سال ایک ہی مصلی پہ نماز شب پڑھی، وہ تھا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کفن میں میرے جد حسین، مولا حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا، تاکہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے. مرجے کا عقیدہ یہ ہے. لیکن یہ جو اختلافات ڈال رہے ہیں ان کے اپنے الگ نظریات. اشارہ میرا سمجھیے آپ. آغا تقی بہجت کہو تو آج بات کہوں یا پھر کل کی مجلس میں، کیونکہ آج وقت نہیں ہے، تابوت بھی اٹھانا ہے، تشنگی رہے گی. اسی بہانے نہیں آنے والا بھی آئے گا. اگر ان کا آپ جملہ سنو گے، یہ کتاب کہاں کی ہے؟ حوزہ علمیہ قوم، حرم معصومہ ٹرسٹ، جامع مدرسین، ٹیچرز آف حوزہ علمیہ قوم، ان کی مہریں ہیں ان کتابوں پر. یعنی قوم سے وہی کتاب آتی ہے جو صحیح ہو، جو بینڈ نہ ہو. اگر ان کتابوں کی ہم چیزیں پڑھیں گے تو تھپڑ پڑیں گے جو حالات پیدا کر دیے.
لہذا جوانوں کو میں تاکید کر رہا ہوں، جیسے علم اٹھاتے تھے اٹھائیے، جیسے چومتے تھے چومیے، جیسے احترام کرتے تھے اپنے ماں باپ سے زیادہ مولا کے حرم کا علم کا احترام کیجیے۔ یہ علم ہے تو تم ہے۔ میں نے ہمارے وطن میں کہا، ارے نالائق، تو جو پیدا ہوا ہے نا تو تیرے ماں باپ نے تجھے اللہ سے اسی علم کے سامنے مانگا تھا، پروردگار عباس کے صدقے میں مجھے بیٹا دے دے، اور تو آج علم، تابوت، چومنے نہیں چومنے ہزاروں باتیں کر رہا ہے۔ سدھر گیا مگر، اور اس لیے سدھرا کہ حلالی تھا، سدھر گیا، اپنی حقیقت پر واپس پلٹا۔ یہ زندہ بات کہہ رہا ہوں، ممبر سے ریکارڈ ہو رہی، وہ سنے گا، وہاں بھی پڑھا ہوں کھلا۔ بھائی جس کو کٹی ہونا ہے ہو جائے، جس کو دوستی رہنا رہے، یہ ہمیشہ کہہ رہا ہوں ہر جگہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کو کٹی ہونا ہے ہو جائے، جن کو دوستی، اس لیے کہ امام کٹی نہ لے، ساری پبلک میری ہو جائے، سب آپ راضی، مگر امام راضی نہ ہو تو کیا کریں؟ اس لیے کہ قبر میں میں ہوں اور امام ہے، قبر میں آپ ہے اور امام ہے تم میں طاقت؟ اپنے گھر میں تو کس کو آنے کی پرمیشن دیتے نہیں، اس قبر میں کس کو آنے دو گے؟ اپنے گھر میں کوئی آ سکتا ہے بغیر اجازت؟ قرآن نے منع کیا ہے۔ آپ میرے گھر میں، میں آپ کے گھر میں جب بھی آئیں گے تو خبر دے کے، اطلاع کر کے، بیل بجا کے، یا اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر۔ ہم اپنے بھی گھر میں بھی جاتے ہیں تو پہلے اطلاع دیتے ہیں، یا اللہ۔ کوئی دوست ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ پردہ کر لیں، تو قبر جو ہمارا گھر ہے، قبر، اس میں کوئی آ سکتا ہے کیا؟ لیکن سن زمانے، علی اور حسین اہل بیت کا وہ پاور ہے کہ یہ جب چاہے جس کی قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سب کے نہیں آتے۔ یہ بات کل پڑھوں گا میں، یہ سب کے نہیں آتے، یہ اس کی قبر میں آتے جو عزادار ہوتا ہے، یہ اس کی قبر میں آتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عباس قمی، شہید محراب، تقی بہجت کہہ رہے ہیں، پورے کوڈ ہے، پورے ریفرنس ہے۔ آپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، یہ باتیں پڑھیے، یہ گوہر نایاب قوم کے سامنے رکھیے۔ کیوں الگ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں دشمن کو خوش کر رہے ہیں؟ امریکہ پر لعنت بھیج رہے ہیں اور امریکہ کے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ بلعنت، لیکن سوسائٹی میں تو ہم امریکہ والے کام کر رہے ہیں بھائی، ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں۔ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا امریکہ مرد آباد؟ امریکہ جو کر رہا ہے، آپ تو اپنے گھر، خاندان، انجمن، جماعت میں وہی کام کر رہے ہیں، اسرائیل والے کام، سعودی والے کام، اب پھر کہہ رہے بینر اٹھا کے سعودی مرد آباد۔ یہ مرد آباد کہہ کے اس کو اب زندہ آباد کر رہے ہیں، کیونکہ مشن تو آپ خود اس کا پورا کر رہے ہیں، اس کو جلا بخش رہے ہیں۔ کام خمینی کے کر، کام آقا خوئی اور خمینی کے کر، کام آقا سستانی اور خامنائی کے کر، پھر بول امریکہ مرد آباد۔ یاد رکھ، اس لیے کہ آیت اللہ خوئی اور خمینی نے وہی کام کیا جو قرآن اور اہل بیت کا رستہ ہے، یہ ہے، انہوں نے کوئی ایسا کیا نہیں ہے۔ عزیزان اکرامی، باتیں بہت ساری ہیں، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، فضائل بھی ہے، اپنی قوم کے مسائل بھی ہیں، ہر رخ سے ہمیں بات کرنی ہے۔ یہ اہل بیت کی بڑی عظمت ہے۔ شیخ عباس قمی نے، شہید محراب نے، شیخ صدوق نے، جب مولا حسین قبرستان میں کسی قبر کی طرف آتے زیارت کے لیے، فرشتوں کی صفیں کھڑی رہتی ہیں، بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، بحرین، لبنان، ایران، عراق میں فرشتوں کی صفیں لگ جاتی ہیں قطار سے، اور عجب جملہ ہے کہ سارے قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اعلان ہوتا ہے حسین آ رہے ہیں، اس کی زیارت کے لیے ایک عزادار دفن ہوا ہے۔ میرے پاس دلیلیں ہیں، پروف ہیں، بڑے بڑے علماء، فقہ، مراجعین کے قلم سے، محدثین کے قلم سے، کہ اس کے لیے آ رہے ہیں زیارت کو جو مولا حسین کی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ زیارت عاشورہ کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیجئے، اپنی روح بنائیے، بڑا مقام ہے۔ زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھتا ہے، مولا حسین آتے ہیں، عزادار دفن ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اور واقعات میں سنیں گے، میدان قیامت میں سب سے عظیم مرتبہ کس کا ہے؟ نمازی کا نہیں، روزدار کا نہیں، حاجی کا نہیں۔ میں نے مرجع تقلید کی زبان سے سنا ہے، بڑے بڑے فقہ کی، ان کے خواب میں سب سے بڑا مرتبہ عزادار کا ہے۔
مرج تقلید دعا کر رہا ہے کہ مجھے قیامت میں وہ صف ملے، وہ لائن ملے جو عزاداروں کی ہے۔ عزاداروں، اب تک آپ حسین کا تو ماتم کر رہے تھے، کربلا والوں کا ماتم، سال بھر حسین کا ماتم، لیکن آج حسین کے نانا کا بھی ماتم ہے، حسین کے بھیا کا بھی ماتم ہے۔ حسین کے نانا جب دنیا سے جا رہے تھے تو حسین کی ماں نانا کے قریب تھی، شہزادی کونین فاطمہ تھی، بابا رسول دنیا سے جا رہے تھے، اور حسین کا بھیا حسن، جب زہر دغا سے حسن کو شہید کیا گیا تو نانا رسول جب جا رہے تھے تو نانا کے قریب ماں تھی فاطمہ، لیکن جب بھیا حسن جا رہے تھے تو بہن شہزادی زینب قریب تھی، ادھر فاطمہ تھی، ادھر زینب تھی، ادھر نانا جا رہے تھے، ادھر بھیا حسن جا رہے ہیں۔ آج نانا نواسوں کا تابوت ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، رسول کا ماتم، حسن امام کا ماتم، ارے کتنے ماتم ہیں۔ بس 2 فقرے سنیے گا، آپ بہت روئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آواز بلند ہے۔ اے عالم اسلام، جب مسلمانوں کا رسول 28 ہجری کو اس دنیا سے 28 سفر کو اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، رسول کی آنکھ بند تھی۔ عزادارو، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے آخری زندگی کے لمحات میں گھر چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا، مسجد میں گئے، اعلان کیا، کیا اعلان کیا کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کا میرے سر پر کوئی حق باقی ہو تو وہ آ کر حق لے جائے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا، بھلا رسول اور امام کے سر پر کہیں کسی کا حق باقی رہتا ہے کیا؟ یہ رسول نے اپنے آپ کو رسول بنا کر، بادشاہ بنا کر، شہنشاہ بنا کر امت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ کسی کا حق باقی ہو میرے سر پر، ایک شخص کھڑا ہوا، ہاں اللہ کے رسول، آپ کے سر پر میرا ایک حق باقی ہے۔ کہا کیا باقی ہے؟ کہا جب آپ ایک سفر پر تھے اور اپنے تازیانے سے اپنے جانور کو تازیہ نہ مارنا چاہتے تھے، سواری کو، تو وہ تازیہ نہ مجھے لگ گیا، میں چاہتا ہوں میں اس کا انتقام لوں۔ پیغمبر نے بلال کو آواز دی، بلال جاؤ اور فاطمہ سے کہو بابا نے تعزیہ نہ مانگا ہے۔ بلال آئے، در بطول پر سلام کیا، شہزادی بابا نے تعزیہ نہ مانگا۔ کہا بلال کیوں؟ کہا ایک شخص اپنا قصاص اور انتقام لینا چاہتا ہے۔ کہا بلال میرے بابا میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، ایسی حالت میں کون ہے جو ان سے قصاص اور بدلہ انتقام لینا چاہتا ہے؟ اے بلال اس سے کہو کیا تجھے اپنے رسول پر رحم نہیں آتا؟ اجرکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہے، اتنا معتبر واقعہ ہے کہ کوئی عالم انکار نہیں کرتا۔ ہاں جنت کی عورتوں کی سردار ہماری جان قربان معصوم عالمین کے نام گرامی پر شہزادی کہتی ہے بلال کیا اس شخص کو رحم نہیں آ رہا ہے کہ بابا تعزیہ نہ مانگ رہے ہیں کہ لاؤ تعزیہ نہ دے تاکہ وہ شخص رسول پر تعزیہ نہ چلائے؟ اے شہزادی، میں ہوتا تو کہتا فاطمہ ارے ابھی یہ مدینہ ہے، آپ کا بابا ہے، اصحاب اور چاہنے والوں کا مجمع ہے، ابھی تعزیہ نہ مانگا گیا ہے، اس نے تعزیہ نہ مارا نہیں ہے، لیکن فاطمہ کربلا میں آئی ہے۔ ارے حسین کے بعد سید سجاد سے رہا نہ گیا، اے بابا کتنے تعزیہ نے، ارے زینب سے رہا نہ گیا، کبھی بابا علی کو آواز دی، کبھی مدینے کا رخ کر کے سلام کیا، صلی علیک یا السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اے نانا رسول تم پر دکھیاری نواسی کا سلام ہو۔ اور کبھی فرات کا رخ کر کے بھیا عباس کو زینب کہتی، کبھی مقتل کا رخ کر کے حسین اور علی اکبر کو، کہ اب زینب سے تعزیہ نے برداشت نہیں ہوتے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ ادھر رسول تو آخری وقت میں چلے گئے، فاطمہ نے ملک الموت کو روکے رکھا، لیکن وقت گزرا، ورق پلٹے، ہائے انقلاب زمان
زمانہ رسول چلے تھے تو فاطمہ سرہانے موجود تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، رسول کی آنکھ کھلی، بیٹی کو کہا بیٹی غم نہ کر، تیرا بابا جا رہا ہے، وہ ملک الموت ہے جو انتظار کر رہا ہے، تیرے در کا شرف ہے جو تقل باب کر رہا ہے، جب تک تم اجازت نہ دو گی موت داخل نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، ادھر وقت پلٹا، رسول کا جنازہ بھی غربت میں رہا، لیکن تاریخ نے اوراق پلٹے۔ اب پھر موقع آیا جب حسن کا جنازہ ہے، جودہ بنت اشس نے زہر دیا، حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے۔ کل رسول کے سرہانے بیٹی فاطمہ تھی، آج حسن کے قریب بہن زینب ہے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ میں کہوں گا فاطمہ کم سے کم آپ نے بابا کو رخصت تو کیا، لیکن تشت میں کلیجے کے ٹکڑے نہیں دیکھے، کشت میں بابا کے کلیجے کے ٹکڑے نہیں۔ لیکن ذرا زینب اپنی بیٹی زینب کے دل سے پوچھئے، جب کل ایک بھائی حسن گیا تو زینب نے تشت میں ایک بھائی حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے، پھر اسی زینب نے 61 ہجری عاشور کربلا میں 72 لاشیں دیکھے۔ کل بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے، آج 72 لاشیں۔ اب پھر وہ منزل بھی آئی کہ یہی زینب ہے جو بلندی پر کھڑے رہ کر آواز دے رہی، شمر کا کند خنجر، حسین کا سینہ۔ عمر سعد پہ نگاہ پڑ گئی، اے عمر سعد، ارے میرا ماجھایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں جب 11 محرم آئی، سید سجاد کی نگاہ باپ کے لاشے پہ پڑ گئی تو مقتل کا معتبر فقرہ ہے، سجاد سے رہا نہ گیا۔ کبھی بابا کے لاشے کو دیکھا، کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو؟ ارے وہ بہن کیا جواب دیتی جس کی نگاہوں کے سامنے یہاں پر ایک بھائی کا لاشا، وہاں فرات پر دوسرے بھائی کا لاشا، کہیں پر علی اکبر کا لاشا تو کہیں پر گود کے پالے اون محمد کے لاشے۔ ماتم حسین بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے شبیر کو، شبیر نے شبیر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ایک تشت میں کٹ کٹ کے وہ بے کس کا کلیجا، ایک تشت میں کٹ کٹ کے وہ بے کس کا کلیجا، شبیر نے دل تھام کے گرتے ہوئے دیکھا، تربت نہ ملی نانا کے پہلو میں حسن کو، تربت نہ ملی نانا
जनाजे पे बरसते हुए देखा, तुरबत न मिली नाना के पहलू में हसन को, तीरों को जनाजे पे बरसते हुए देखा। एक भाई ने एक भाई को मरते हुए देखा। क्या हुसैन आए हसन मुज्तबा, आए हसन मुज्तबा, आए रसूल खुदा, आए रसूल खुदा, आए हसन मुज्तबा, आए हसन मुज्तबा, आए हसन मुज्तबा, आए हसन मुज्तबा, आए रसूल खुदा, 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 आए हसन मुज्तबा, आए हसन मुज्तबा। या मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। या मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। वो मोहम्मद ये हसन दोनों हैं तेरे कफन। वो मोहम्मद ये हसन दोनों हैं तेरे कफन। दीन में नौहा पढ़ा, दीन में नौहा पढ़ा, दीन में नौहा पढ़ा। या मुस्तफा या मुज्तबा, या मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। दो नमाज़ी उठ गए मस्जिदों के दिल हिले। दो नमाज़ी उठ गए मस्जिदों के दिल हिले। गमज़दा काबा हुआ, गमज़दा काबा हुआ, गमज़दा काबा हुआ। या मुस्तफा या मुज्तबा, या मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। आज दुनिया में नहीं वो यतीमों का अमीन। आज दुनिया में अमीन वो यतीमों का अमीन। सब गरीबों ने कहा, सब गरीबों ने कहा, सब गरीबों ने कहा। या मुस्तफा या मुज्तबा, या मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। मुस्तफा या मुज्तबा, गम है दो मासूम का। सैयदा जख्मी जिगर गम सहे एक
سیدہ زخمی جگر ہم سہے کس قدر رو رہی ہے فاطمہ رو رہی ہے فاطمہ رو رہی ہے فاطمہ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ہم ہے جو معصوم تھا مصطفیٰ مصطفیٰ ہم ہے جو معصوم تھا صاف ظاہر ہو گیا کرتے ہیں یہ اشکیا صاف ظاہر ہو گیا کرتے ہیں یہ اشکیا کربلا کی ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی ابتدا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہم ہے جو معصوم تھا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا باغسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا باغسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا باغسن سبز قبا بے خطا مارا گیا رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا اگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں کی زینب ہو گیا کیسا غذا ہو گیا کیسا غذا ہو گیا کیسا غذا باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا کر دیا زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے سنی میں ہے یہ غم شام غریباں جیسا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ
خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سب کما بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سب کما پہلے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بابا حشر ہو جاتا بابا حشر ہو جاتا بابا تیرے آتے نہ جنازے تھے تمہارے مولا وحسن سبز کما بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کما بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کما آئے حسن مجتبی 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 آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے حسن مجتبی 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 آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا حسین Hussein,